الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ورفعنا لک ذکرک صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما تمام آمان روشی پڑھیں الصلاة الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلا آلکہ و صحابکہ یا سیدی یا شفیع المذنبین صحیح عزت و اطلاع محمد کہ ہے عرش حق زیر پائے محمد خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم بس خدا چاہتا ہے رضائے محمد عجب کیا ہے گر رحم فرما لے ہم پر اس بات میں تعجب کیا ہے اس بات میں کسی کے پیٹ میں مروڑ کیوں ہے اس بات میں کسی کو تکلیف کیا ہے اعلیٰ حضرت بریلوی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اس بات پر تعجب کیوں ہوتا ہے عجب کیا ہے گر رحم فرما لے ہم پر خدائے محمد برائے محمد ادھر توجہ کرو چند جی گل سنن آئے ہو یا ادھر دیکھنا آئے ہو کوئی بزرگ کوئی پیر کوئی مولوی کوئی سید کوئی علامہ فامہ صاحب شو بھی آئیں گے یا بیٹھتے جائیں گے رسول پاک کا ذکر اگر آپ سننے کے لیے آئیں تو پوری توجہ رسول پاک کا ذکر کی طرف کریں نہ میری کوئی اوقات ہے نہ یہاں پر جو سٹیج میں افراد بیٹھے ہوئے ہیں ان کی کوئی اوقات ہے حضور کے ذکر کے سامنے کوئی گل سمجھ آئی ہے اساں سارے جتنے بیٹھے ہیں حضور کے کتے بیٹھے ہیں گل حضور دی ہے کیوں مولانا بولو ادھر کوئی شک ہے اچھا بولو بھائی ہوں دائیں بائیں نہیں دیکھنا جس نے آنا ہے بیٹھ جانا ہے اب دنیا میں کوئی بھی آ کر سٹیج پر بیٹھ کے دماغ میں رکھ لو اس کا سارا مرتبہ زندگی کا بھی اتنا نہیں ہو سکتا جتنا مرتبہ نالین مصطفیٰ کا ہے میں نے اس لیے یہ بندہ بیچ کے پہلے ان سے کہا تھا کہ نام نہیں لینا کیا مطلب ہے ہمارے نام کا 5 منٹ تک ویسے ہی کام کا حضرت علامہ فلانا 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 حضور کے عاشق کے 5 منٹ بھی حضور کا ذکر کریں گے گل سمجھ آئی ہے کہ نہیں 5 منٹ بھی ضائع نہیں کرنے حضور کی گل کرنی ہے لہذا ہے آئے بیٹھے ادھر ادھر دیکھنے کا کیا مطلب ہے آئے حضور کے لیے ہم کس کے لیے بولو منہ سے اور اچھا بولو جیسے منہ کچھ زبان ہے نہیں اجے نہیں زبان نہ بولو کس کے لیے آئے ہم آئے یہاں کہ تمہارے لیے حضور کا تصور کر کے بولو ہم آئے یہاں پتر بول منہ بچو ہم آئے یہاں جڑا حضور بس پہ آیا بولو ہم آئے یہاں ہم آئے یہاں اٹھے جو وہاں بدن میں ہے جان دہن میں زبان مکین و مکان چنو چنا بنے دو جہاں اور علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ قال حبط جبریل علی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فقال یا محمد علیہ السلام ان ربک یقول لأجلک اسفتح البتہا وَأُمَّتِ الْمَوْجَى وَأَرْفَعُ السَّمَاء وَأَجَلُ السَّمَاء وَالْعِقَابِ مولا علی فرماتے ہیں جبریل ہمیں آئے محبوب کی تلیہ چومی سلام عرض کیا پھر رب کا پیغام پہنچایا کہ اے محمد عربی آپ پر سلام ہو آپ کا رب یہ فرماتا ہے زمینیں تیرے لیے بنائی ہیں آسمان تیرے لیے بنائے ہیں دریا تیرے لیے بہائے ہیں سمندر تیرے لیے بنایا ہے ارواح انبیاء تمہاری خاطر بنائی ہے 7 لاکھ نبیوں کو تیرا اعلان کرنے والا بنا کر بھیجا ہے جبریل تیرا وزیر ہے میکائیل و اسرافیل تیرے غلام ہے صدیق تیری تصدیق کرے گا عمر تیری شان بیان کرے گا عثمان تجھ پر مال لٹائے گا علی پیدا ہوتے ہی تیرا چہرہ نہ دیکھے گا کون گل ہے یہ حضور دی
کوئی دوسری بات نہیں. اصل سنیے نے خراب کر دیتا ہے, اسٹیجاں سے بیٹھنے نے خراب کر دیتا ہے, ماحول خراب کر دیا ہے. فلانے حضرت صاحب آئے, مجمع اٹھا, بیان ہو رہا ہے, وہ پہ جانے میں. اگر وہ حضرت بھی اللہ کا ولی ہو تو روکے کہ گل میری نہیں ہو, میری ہو گل سرکار کہ دی گل ہے. ولی کی نشانی ہے, اگر ولی ہے ڈرامے باز نہیں ہے, 2 نمبر نہیں ہے, ملا بھی پیٹ کا جاری نہیں ہے, تو نشانی ہے کھڑے بندے کی. مرنا ہے یا جینا ہے, مدینہ ہے. اچھا بولو بھائی, گل ساری نہیں, پورے مجمع جو آواز آئے گل ساری, اور زور سینے کا لاؤ گل ساری. یہ کیا بات, ادھر کی بات ادھر کی بات. آپ یہ اسٹیج پر علماء تشریف فرمائیں, اور بالکل میرا لحاظ نہ کرنا, کیونکہ جب میں نہیں کر رہا تو آپ کیوں کریں. میں اس لیے اس طرح بول رہا ہوں کہ میرے اندر حلالی کیوں ہے. میں اس لیے ایسے بول رہا ہوں کہ میں تقریر کے پیسے نہیں مکائے. سمجھ آئیے کہ نہیں, یہ میں بیچ کے ہمارا پتروں تقریرہ تو پھر میں جڑ کرا کہ میں 30,000 چاہیے, 25 چاہیے, 50 چاہیے, تو پتر مرنے کی طرف دے نہ جینے کی طرف دے, چاہتا ہے اگر میں نے نہیں پتا, میں فون کی تیشارہ میں آ گیا, میں نے کوئی پتہ نہیں ہے کہ کون کمیٹی ہے کون نہیں ہے. میرا کیا لینا دینا کمیٹی سے, میرا کیا لینا دینا انتظامیہ سے. انتظامیہ جانے اور ادھر کم جانے, میں سرکار کا کتا ہوں سرکار. اور اگر جنہوں نے بھی یہ پروگرام کرایا اگر یہ سچے ہیں تو یہ کہیں گے ساڑھا نام ہی نہ لو, گل سرکار کو کرا, اور اسی میں ان کا میرا پار ہو جانا ہے. ایسا ماحول خراب کیتے ہیں, فلانے حضرت صاحب, فلانے پیر جی, فلانے شوں جی, فلانے جہاں جی, سچیاں بندیاں دیا نشانیاں نے. مولانا جامی رحمت اللہ علیہ قلم اٹھائی نا تو قسم رب دی فرمان لگے, چما در عرض و سما, تابا توئی تابا توئی, چما در عرض و سما, تابا توئی تابا توئی, رشک ملک نور خدا انسان توئی انسان توئی. یا رسول اللہ, جس پر فرشتے رشک کرتے ہیں اور جس کے وجود کے انگ انگ سے نور نکلتا ہے, تیری ذات کے سوا کوئی نہیں. سچے بندوں کی نشانی یہ ہے, ولیوں کی نشانی یہ ہے. اے پیر میرے علی شاہ صاحب سے میرا بچہ نعت پڑھ رہے سی, اللہ انہیں خوش رکھے. نعت پڑھ دیا انہیں کیا ہے, کالی زلف تے آنکھ مستانی. انہوں اپنی شان نہیں بیان کی تھی, میں یہ ہوں. انہوں نے مجھے سے پوچھے, بابا تو کلندر ہے, غوث ہے, کتب ہے, ابدال ہے, اپنا مرتبہ تو دسنا بابا میرے علی. سید بھی ہے نا, انہوں آیا بسی سید بھی مرتبہ دسو. اے ہوندہ ہے بندیاں نے دماغا بھی ولی ہے, کتب ہے, غوث ہے, ابدال ہے, کیڑی ہے. تو بابا میرے علی کو کیا, انہوں کیا, ہوا میں سگ مدینے دی گلی دا, ہوا میں سگ مدینے دی, بس اے ہو رتبہ ہے ہر سنو. جاگ جاؤ, کب جاگو گے, کب تم ہوش میں آؤ گے. حتیٰ ماری کیا ہونے میں سڑی سن سمجھ کوئی نہیں. ہم وفا حضور نل کرنی ہے, بولو کہ نل کرنی ہے. آج سارے چوک کے بولو کہ نل کرنی ہے. محبت میں لائق کون ہے, کامل تو اٹھا کرے کوئی سکتے میں پیر ہے, اور یقیناً ہونا ہے, چونکہ زمین تک کوئی چپا بھی خالی نہیں کاملہ تو بغیر. 2 نمبر بندے چلتے ہی جان میں نے کہ 1 نمبر ہے. اے 5-10 کا نوٹ ہے, اصلی ہے, یہ دی نقل بھی ہوئی گی, اور نقل ہوتی ہوئی ہے جدی اصل ہو گئی. اے 11 کا نوٹ کدی بھی سو ویکھیا, 11 کا نوٹ نکلی, 11 کا نوٹ نکلی ویکھیا, چونکہ 11 کا اصلی بھی کوئی نہیں. 10 کا اصلی ہے, لہذا نقل بھی 10 دی ہونی ہے. پیران دی نقلہ تو ملتی ہیں چونکہ پیر اصلی بھی ہیں, پر اصلی کی پہچان میں آپ کو بتلا رہا ہوں. یہ نہیں کرے گا وہ جناب جا کے تو میرے نعرے مرو, میری شان بیان کرو ہے. میں تو پیروں مولیوں کہ ابھی میں اس شروع میں جاتا ہی نہیں ہوں, جو مجھے تھوڑا سا ڈاؤٹ پڑ جائے, قسم رب کی اٹھا کر میں کہتا ہوں. تھوڑا جب میں نے شک پہ جائے, اے پیر جڑا نا انہیں اپنی شان بیان کرنی, تو یوسف شاہ کو میں بولتا ہوں کٹ دے پھول. شک پڑ جائے مجھے, میں کہتا ہوں کٹ دے پھول, نہیں سننی گا اور نہیں کرنی تقریر. یہ کہے گا کہ میرے باپ کی شان بیان کر, تو میں کرنی کوئی نہیں, کیونکہ اگر یہ کامل ہوتا تو یہ کہتا رسول خدا کی شان بیان.
ہم اعلیٰ حضرت کے ماننے والے ہیں، ہم اعلیٰ حضرت کے تابعین میں سے ہیں۔ ہماری گلوں کے اندر گھٹی احمد رضا بریلوی نے ڈالی ہے، اور احمد رضا بریلوی کا پیغام ہمارے کانوں میں گونجتا ہے، سب سے اولا ہو اعلیٰ، ہاتھ چوک کے بولو، سب سے اولا ہو اعلیٰ، سب سے بالا ہو اعلیٰ، دونوں عالم کا دلہا، اپنے مولا کا پیارا۔ وہ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا، جس کی دو روحیں ہیں روشن سبیل ہے وہ رحمت کا دریا، اور جس کے قدموں کا دھومن ہے آب حیات ہے وہ جانے مسیحا۔ جیسے سب کا خدا ایک ہے ویسے ہی ان کا ان کا تمہارا ہمارا۔ اور غمزدوں کو رضا مجدہ دیجئے کہ غمزدوں رضا اے جڑے پریشان نے گناہگار ساڈا کی ہوئے گا، ہستے ہی نہیں دو نمبرہ دے ہتھے بھی یہی چڑھ گئے، آؤ میں تم چھڑا لے سا ہن کر سا اے چھڑا کے سکنا وال نہیں پٹ سکتے، چھڑا لے سا چھڑانا سوکھا ہے، چھڑاون کے وہ جنہیں رب نے رحمت للعالمین کہا، چھڑائیں وہ رب جس کی ظلموں کی قسم کھاتا ہے، چھڑائیں وہ جس کے ماتھے کو والفجر کہا ہے، چھڑائیں وہ جس کے گال کو رب نے والدعا کہا ہے، چھڑائیں وہ جو مکے میں چلے تو رب کہے وہ انہیں گلیاں دی قسم ہے، وہ جنہیں گلیاں بھی تیریاں تلیاں لگیا، چھڑائیں وہ جو اشارہ کرے تو چاند پھٹ جائے۔ اے سنی ذرا جاگو، دھیان کرو، اہل سنت والجماعت کے لوگ جاگو، اور اے فقیر دی تقریر دی سٹیج تے بھی کہتے کسی نے ماڑی لگنی ہے 1 لاکھ بری لگے، میں تو پہلے کہہ دیتا میں مکم کا کوئی نہ کر کے ہے، آؤ گھٹی میں سٹارٹ ہے بند بھی نہیں، میں تو کہہ دیتا ہوں گھٹی سٹارٹ تھا، تقریر دے دوران تقریر شروع کرنے تو میں لالا کیا یوسف گھٹی سٹارٹ تھا، یہ مطلب یہ ہے کہ میں اللہ واسطے گلہ کرنی ہے کہ تم سیدھا اٹھ کے جانا ہے گھٹی چ بیٹھنا ٹر جانا ہے، اے نہیں چکنا کہ بندہ کون ہے جس آمنا ہے لفافہ دینا ہے میرے ملنا ہے، ایسے واسطے میں اکھاں کھول کے چھٹاک بھر دی تو شیر دی طرح گل کر رہے ہیں، اس لیے کہ میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر۔ اے امت جنہا سبق کھلی ہوئی ہے کہ دوبارہ پڑھ لوے سوال نہیں پیدا ہوندہ ساڑیاں سنیا وچو عشق رسول نہ نکلے، چلے تساں کہ غلامی رسول نو تساں کہ سمجھے ہے، غلامی رسول کوئی معمولی چیز ہے، میں نے قرآن دی قسم ہے زیرہ تے زبرہ تے شدہ تے مدہ دی حضور دی غلامی دا اے حال ہے، جے کدے سچی مچی غلامی آ جائے نا حضور دی تو تساں پیر کرو، جس گھر پیر کرو وہ جنت دی مثل ہو جائے، آپ بھوک مار دے ہو تو رب کعبہ کی قسم تمہاری پھونک میں نور آنا شروع ہو جائے۔ غلامی رسول کوئی ہلکی پھلکی شے نہیں ہے۔ اچھے بابا جی میرے کہندے عبدالقادر جیلانی ہو سے پاک وہ فرماتے ہیں جیڑا میرا مرید ہوئے وہ جہنم چ نہیں سڑے گا، مجدد صاحب فرماتے ہیں جیڑا میرا مرید ہوئے وہ جہنم چ نہیں سڑے گا۔ میرا بابا فرید بولتا ہے جو میرا مرید ہو میری گلی سے گزرے وہ جہنم میں نہیں سڑے گا۔ میرے خواجہ صاحب فرماتے ہیں میرے سلسلے کا قیامت تک جہنم میں نہیں سڑے گا۔ او فقیر بہاؤالدین نقشبند فرماتے ہیں میرا مرید نہیں جہنم میں سڑے گا۔ او بابا جی باجدی بستانی فرماتے ہیں جنہوں میری ماں کا نام آمدہ ہوئے وہ بھی جہنم میں نہیں سڑے گا۔ اور میں ہاتھ جوڑ کے تواڈے پر پوچھدا یہ سارے تو حضور دیاں غلاماں دیاں غلام نے جیڑا انہاں دا نام لوے، جیڑا انہاں دے سلسلے نال ہوے، جیڑا انہاں نال محبت کرے جہنم وچ وہ نہیں سڑے گا۔ ہن دسو جے دل وچ رسول پاک دا عشق آوے وہ نہیں سڑے گا۔ یہ معمولی بات ہے حضور دا عاشق ہونا، پر وہ کھڑے وہ کے اچھا بولنا وہ کے تساں جناب علماء میرے برا شیر ہو جاؤ قسم رب کی تساں ایک باری دبنگ ہو کے دیکھو تواڈیاں پیراں تھلوں رب نے روزی نہ تاری کی تھی جناب میں فقیر نہ کہنا رب کعبہ کی قسم آپ کے پیر آپ حیران رہ جائیں گے غلامی رسول وہ شے ان ٹکوں کو نہ دیکھیں یہ آپ کے پیچھے پیچھے کریں گے پیچھے رب دی قسم ہے۔ اے قاری صاحب بیٹھے نے پوچھو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ میرے کلاس فیلو بھی نہیں ہے مجھ سے سینئر ہے، ویسے میرے ساتھ چل رہے سینئر ہے یہ مجھ سے اور فارغ تحصیل بہترین عالم دین ہے۔ بندے ہیں پیسے لے لے کے سارے پیچھے پھر دیتے اور مہربانی کرو جناب ہے لے لو عمرہ کرو مہربانی کرو لے لو اور ہم ہونی نہیں اٹینڈ کرتے وہ ترو غلامی رسول کوئی شے ہے۔ جب تساں پیسے پیچھے پھرو گے تو تساں ذلیل ہوو گے، جدوں تساں رسول پیچھے ٹرو گے دنیا تواڈے پیراں وچ۔ اے رسول
خدا کی محبت ہے، نبی علیہ السلام کا عشق ہے، حضور علیہ السلام کے ایک مرتبہ عاشق ہو کے دیکھو، ایک مرتبہ۔ آپ کیا سمجھتے ہیں معمولی چیز ہے؟ وہ بخاری شریف کی حدیث ہے، ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ میرے گھر کچھ کھان جو نہیں رہا، فرمایا جا گھر گیا نا سنگی تو بیوی نو بیوی بھی پریشان، بخاری دی حدیث سے کان کھول کے سنے ہیں، بیوی بھی پریشان، ٹینشن میں بیوی بھی، بچے بھوکے جناب بلک رہے ہیں، روٹی کر رہے ہیں، بیوی نو کہنے لگا تو ادھر چکی کو بیٹھ میں دڑیاں کا انتظام کر کے آمدہ، باہر نکلیا صحابی درود شریف پڑھیا، جنگل میں بیٹھ کے درخت تلے بیٹھ کے درود پڑھیا، یا اللہ بندہ میں تیرا مت رسول خدا دا غلام ہوں، تو میرے نال یہ حال ہو رہا ہے، تو بندیاں کو جا کے میرے کو منگنے نہیں ہوندا، گھر کھان جو گنانا بھی کوئی نہیں، بیوی بیٹھی ہوئی سی چکی آپ ہی چلنا شروع ہو گئی۔ جنوں یہ گل سمجھ آئی یا کو سبحان اللہ، آواز آئی ہے، چکی کے کرنا شروع ہو گئی، اچھا بولنا، وہ دی چکی تو کترا بند ہی نہیں ہو سکتی جدی چکی نگاہ مصطفیٰ نہ چلے، تو اے عوام تیر نہیں، ایک اللہ مطلب ادھروں سنیاں ادھروں کڑیاں جناب شریف میاں کس کے کھایا پیا کس کے گلا سنیاں جناب تو پد ماریا تو او پہ جاندے رہے، اے ڈرامہ نہیں، یہ عشق رسول ہے، ڈرامہ نہیں ہے، یہ عشق رسول ہے۔ آج سے 1400 سال ہو چکے ہیں، جس نے رسول خدا کا نام لیا ہے وہ دی کنڈ نہیں لگی ہے، بولو سنیو لگی ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ 1400 سال ہو گئے ہیں، حضور اس کی پیٹ نہ لگنے دیں، ہماری لگنے دیں، نہیں لگنے دیں گے، اٹھ کے نعرہ مارنا تیرا کام ہے، مدد کو پہنچنا رسول خدا، کہیے لبیک 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 یا رسول اللہ، اب آپ کو پتہ ہے آپ نے کیا کام کیا ہے؟ آپ کو معلوم ہے آپ نے ابھی حضور کا نام لیا ہے، آپ نے ابھی اس ہستی کا نام لیا ہے اللہ کی نگاہ میں جس سے بہتر کوئی ہستی ہے ہی، جس قوم کے لیے اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے۔ مقصد عظمیٰ نماز نہیں ہے، مقصد عظمیٰ روزہ بھی نہیں ہے، مقصد عظمیٰ حج بھی نہیں ہے یہ دین کی ارکان، مگر مقصد حقیقی نہیں ہے، مقصود اصلی نہیں ہے، نہ نماز نہ روزہ نہ حج نہ زکات نہ کعبہ نہ حجر اسود نہ صفا مروہ نہ زمزم نہ پانی، ایک شے بھی نہ بچو، مقصود اصلی نہیں ہے، مقصود اصلی اگر ہے تو ذات محمد۔ لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 لبیک۔ اور ایمان زمن کسر نماز بچوں سرکار آئے یا سرکار بچوں نماز آئی؟ اچھا بولو، سرکار کو نماز نبی ہے یا نماز کو سرکار لبے، روزے کے دے کو لبے، قرآن کے دے کو لبے، اللہ کے دے کو لبے، کعبہ کے دے کو لبے، یہ زمزم کا پانی کتھوں ملے ہے؟ اور دیوانیوں ہوش کرو، جب ہر شے مصطفیٰ سے مل رہی ہے تو پھر کہنے دو مجھے گل ساری سرکار، نہ آر دیئے نہ پار دیئے گل ساری، جات چکے بولو گل ساری، نہ آر دیئے نہ پار دیئے گل ساری، نہ دو دیئے نہ چار دیئے گل ساری، ایس کر دے اے نارا کمائی آمنات بھی مار دیتا، سلام اللہ علیہ جڑا کاڑے کو نہیں پیا کہیں کو وجدات کہیں پہ بول دیں، جڑے بول دیں سلوٹ کرتا ہوں ان کو میں، تو جڑا ہونے بھی حضور دا نام لے پٹے بختانو، ماتم کرے باہر نکل کے اپنی تقدیر دا کہ جیب جڑی رب نے دیتی ہے دیتی حضور دا نام نہیں جاری پیا ہونا، تو وہ پٹے اپنے وقت نو، تو جب منہ کے حضور دا نام ہے وہ شکر دا سجدہ بجا لائے کہ بلے او بلے مولا میرے منہ وچ نام ہی او دا کٹایا ہی جدن اللہ آپ عشق پیا کر دے، مرحبا مرحبا مرحبا،
ایک باری سارے 2 منٹ پتر ایک باری سارے بولے ہیں نعرہ رسالت اور اچھا جی اور اچھا چاہیے آواز نعرہ رسالت 2 باری ہو گیا 5 باری اور نعرہ مارنا ہے 7 باری نعرہ رسالت رکھنا ہے نعرہ پچھلے 3 باری تو اونچا ہونا چاہیے نعرہ رسالت پیچھے رہے 3 نعرے 3 باری پہلے تو زیادہ آواز میں بھی لانی ہے تو سبھی لانی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ نعرہ رسالت پلا ہوئے میرے بابے رضوی جنہیں امت جگائی ہے ہلایا ہے امت نو جگا دیتا ہے اٹھو کرام جنا بڑے رہو تو ہم سمجھی کوئی نے تسے محمد عربی دے شیر ہو تو پھر تھوڑی جی کوئی حال جل پیدا ہوئی ہے اور وہ بھی ہے پوری طرح ذرا تسی بیدار ہوئے نہیں اگر تمہیں پتہ لگ جائے نا کہ حضور دے ذکر دی برکت کیا ہے تو میں نے قرآن دی قسم ہے تساں اور وظیفہ ہی کوئی نہ پڑھو سکتیاں پہنیاں تو وہ حق محمد اگر آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ حضور کے نام کی برکت کیا ہے آدم پاک نے اپنی لبوں پر زبان کس کا نام لیا بولو اچھا بولو سرکار کا کس کا لیا اپنی توبہ میں وسیلہ کس کا دیا اپنی دعاؤں میں پیش کس کو کیا آدم علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے آنکھ کھولی تو عرش کے پائے پر نام کس کا دیکھا انی تو فی السماوات ولمر فی السماوات موضعا الا وجدت اسمہ مکتوبا الیہ کون دسو آسمان دے چپے چپے تے نام کہدا ہے پھر فرماتے ہیں جب جنت میں داخل ہوا تو اس کے ڈورز پر اس کی ونڈوز پر ایک ہی نام مجھے نقش ہوا نظر آیا اس میں محمد تو پھر بتائیں جنت میں نام کس کا ہے درخت پر نام کس کا ہے جنت میں ٹہنیوں پہ نام کس کا ہے سرائر پہ نام کس کا ہے اچھا بولو سرکار کا کس کا ہے منابر پہ نام کس کا ہے فرمایا حوروں کی آنکھوں میں نام کس کا ہے غلمان کے سینوں پہ نام کس کا ہے فرشتوں کے ماتھوں پہ نام کس کا ہے ہوائیں چلتی ہیں تو کس پہ درود پڑتی ہے ابر برستا ہے تو قطرہ قطرہ کس پر سلام پیش کرتا ہے فرشتے اڑتے ہیں آسمان میں تو کس کا نام لیتے ہیں زمین سے دانا نکلتا ہے تو کس پر درود و سلام پڑتا ہے 1.25 لاکھ نبی اپنی امتوں کو کس کی آمد کی خبر دیتے رہے صدیق اکبر نے کس کی تصدیق کی ہے عمر فاروق نے کس کے گستاخ کا گردن کاٹ کے پھینکی ہے عثمان غنی نے کس کی نہلین کو اٹھا کے سر پہ رکھا ہے علی المرتضیٰ کس کے اونٹ کی بہار لے کر چلتے تھے بولو سارے صحابہ کس کے عشق کا دم کرتے تھے اور بتاؤ مچھلیاں سمندر میں کس کا نام لیتی ہیں ہوا میں پرندے کس کا درود و سلام پڑھتے ہیں وہ یہ تو مخلوق ہے قسم پیدا کرنے والے کی خالق کی اپنے فرشتوں کے ساتھ مصطفیٰ کا ذکر کر رہا تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک ایک منٹ اجے تسی سارے بولے نہیں ہوئے میں نے پتا ہے میرا بڑا تجربہ ہے داڑھی چٹی ہو گئی اور جڑا میں زور مار رہا ہوں نہ بولو میں اللہ نزا دے ویلے ایمان نہ نصیب کرے میں جھوٹ بولا اگر میں اپنی تقریر کے کامیابی کے لیے نعرہ لگاؤں خدا مجھے سٹیج سے نیچے نہ اترنے جے میں اپنی بلے بلے کروانا چاہوں تو خدا میرے کو ایمان کھچ لو بلان کا مطلب ہے کہ وہ کلمہ پڑھو حضور دا تو حضور دا ایمان نہ لاؤ پٹا دے گلے وچ حضور دی غلامی دا پاؤ اترو تو انہوں نعرے تو مارنے پیسہ یہ میری گل یاد رکھ لو جیڑا بندہ رسول پاک دا نعرہ نہیں مارے گا نا اللہ وہ دے کو دنیا دے کتے دا نعرہ مروائے گا تو
تو سب ایک ہے نہیں نواز شریف تقریر کرتے نالوں جناب نالوں بڑے بڑے چودھری مچھل اے ہوتا ہے نہیں ہوتا زندگی میں انہوں نے رسول پاک کا نام بھی نہیں لیا ہوگا ہائے کاش کہ کبھی کوئی رسول پاک کا عاشق رسول پاک کی بات کرتا تو تم اٹھ کے کہتا بولو نعرہ رسالت یا رسول اللہ گل ہوندی نا جیلے ہاتھ رسول پاک واسطے نہیں اٹھن گے اٹھانے تو انہوں پہن گے پر وہ دنیا کے کتوں کے لیے اٹھائے گا او دیاں ہاتھاں تے قربان تو دیاں باواں تے قربان جے دے ہاتھ تے باواں رسول خدا کا اب بولو نعرہ رسالت بولو 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 نعرہ رسالت نعرہ رسالت بولو نعرہ رسالت ہم اپنے نبی کے اٹھ کے کھلو کے سارے بولو سٹیج نبی ہم اپنے نبی کے اتنا زیادہ اونچا بولو کہ پورے پنڈے چواز جائے ہم اپنے نبی کے ہم اپنے نبی کے اور آواز چاہیے دیو مردو شیرو بولو ہم اپنے نبی کے دیوانے سرکار نبی کے دیوانے اور خدا دیو بندے ہوئے پروگرام پہ لائیو چل دیں مڈیاں چلائے ہوئے نا تو پتہ نہیں کتنے وڈے یہودی پہ تک دیں کتنا زور دا بولو پاویں بڑیاں جاڑیاں ہیں نہیں پاویں پینٹ شرٹ تین شرٹ میٹ مٹ جو بھی ہو اے ساری اللہ وقت نے عشق رسول جنجلی اور ٹھیک ہے پر بولو چاہ ہم اپنے نبی کے دیوانے اچھی سارے چکو ہم اپنے نبی کے دیوانے سرکار نبی کے دیوانے غمخار نبی کے دیوانے اے تک کے کفر سارا دکھ جانا ہے کہ رسول خدا کی امت جاگ گئی ہے اب رسول پاک کی گستاخی ممکن نہیں کڑی کڑی سے آواز آتی ہے ہم اپنے نبی کے دیوانے جبان نبی کے رحمان نبی کے ہم سور نبی کے ہم سور نبی کے نعرہ رسالت لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 لبیک نوٹ چھوڑا ہے اسے میں پوچھ رہی ہوں جب بات ہو رہی سرکار کی بات لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ مزہ ہے اب ہم سنو دو وقت میری گل سنو وہ پیچھے وہ بسم اللہ کے بعد گل سنو ایک جڑ جڑ کرنا کیا مطلب پورا مجمع بیٹھا ہویا کہے بستے حضور بستے نہیں آئے ایک آواز نہ بولو حضور بستے آئے اے جمعہ بہ جا اور میرے کلے جلے ٹکڑے بہ جا دسو بھائی حضور بستے آیا کہ نہیں جنے بستے آیا جنا پتروں بندے نواز شریف بستے آمدے تو نواز شریف تے نعرہ لمار دیں تب بے نظیر علیہ آمدے تو وہ ہون تک آتے اب بھی اگلا میں نہیں کرنا ہون بھی جانا ہون بھی زندہ ہے اور میرا پتر ہر جو کوئی جس دا عاشق ہوئے گل اسے دی کرتا اے سلوٹ کرتا ہوں میں تجھ کو اے عاشق مصطفیٰ جو جدہ عاشق ہوئے وہ دی گل کرتا ہے سلوٹ کرتا ہے یہ کتا تجھے کہ تیرے دل میں رب نے عشق رسول رکھا جس کے ہاتھ رسول خدا کے لیے اٹھتے ہیں میں سلوٹ مارتا ہوں اس کو سارے پھر پتروں نعرے سارے مارن گے پر نعرہ ہوتا ہے شدہ دل میں عشق رسول ایسا کئی ہوتے ہیں جی کئی جناب ہوتے بیٹھے ہوتے ہیں پیر تو مولوی اسٹیج تو میرے تو کیا ہے ساری زندگی ایڈیٹڈ رسول خدا دے نام دا کھا کے ہاتھ چموانے پیرانے گدیوں تے بہنا
حضور دے نا دے کتے جناب مول ایڈی ٹیڈی رکھ کھانا حضور دے نا دا حضور دے جدو ذکر ہو کوئی شک نہیں قسم چاہ گیا وہ بولے کتنی عمری مولوی 60 سال تنہا کتنی ہے عشر زکات ساری کھا گیا اور حضور دے نا تے بولتا نہ ہے ایڈی میری پاک گئے تھے تو فرق کام دیا پتر تو حضرت ہے ہی نہ ہے تو حضرت تو میں تو نچ کے آکھے ہے سرکار تینوں اپنی حضرتی دی پئی ہوئی ہے تو تینوں اپنی مولوی گیری دی پئی ہے حالانکہ عزت ملتی اسے ہے جس کے لب رسول کے لیے کھلتی عزت اسے ملتی ہے جس کے ہونٹوں سے رسول خدا کا نام نکلتا ہے اور تو تمہیں پریشان ہے نا وہ بندے نہیں عزت کرتے قسم رب دی تو ویچ اپنے آپ کو رسول اللہ دے نام دے ویچ پھر تماشا دیکھی دسو ایمان دنال میرے کلیجے جو ٹکڑے ہو میرے اوپر آؤ دسو اے ممتاز قادری نو بھی کوئی جانتا سی ایدہ ابا پیر ہے ایدہ ابا پیر ہے ایدہ دادا پیر ہے ایدہ نانا پیر ہے ایدہ ماما پیر ہے ایدہ پھوٹا پیر ہے کوئی خالو پیر ہے جناب ایک گن لے کے جناب اے پہ جاندہ ہے او پہ جاندہ ہے بندہ تو جناب ویک دیا ویکے ہاں جناب من وڈے وڈے پیر تے وڈے وڈے علامے میرے مولانا حاتم رضوی صاحب ہوئی سکے قسم رب دی پگڑی لا کے پیرا نہ ملنی وہ میں کہا بابا جی وہ تہاڈی پگڑی دی بڑی عزت ہے کہ پہ کرتے ہو اندروں ہی میری آواز ہی چپ ہو فقیرا گل ساری سرکار ممتاز حسین قادری اچھا غال سنو ممتاز حسین قادری سن بھائی پتر جیڑا حضور دے نا تے بولے گا عزت انہوں ملے گی آواز آمدی بھیجے جیڑا حضور دے نا تے بولے گا عزت کتے بھی عزت کریں گے بلے بھی عزت کریں گے آپ کو پتہ ہے حضرت بشر حافظ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تک حیات رہے زہرہ کسی کتے نے کسی بلے نے کسی کھوتے نے کسی مجھ نے کسی گاں نے کسی بکری نے نہ اتھے پوسی کی تھی نہ اتھے مینگڑ کی تھی نہ اتھے کوئی کتا مدرے گلی بھی کتا اور بلہ بھی جانتا تھا کہ غلام مصطفیٰ کو سمجھ آئیے کہ نہیں آئی میرے کلیجے کے ٹکڑوں ایک ہاتھ آ گیا اور آ گیا ابھی تو میں نے بشر کی بات کی ہے اوپر چلتے ہیں صحابہ کرام حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں روم جا رہا تھا کلہ نہیں جا رہے ہیں سب پوری جماعت میرے نال سے صحابہ کرام دی راہ میں پیشاب کرنا کسی جگہ جنگل جو بڑے ہوں قافلہ آگے لنگ گیا سارے دے سارا قافلہ آگے لنگ گیا میں اٹھیا جناب قافلے کا نام و نشان کو نہیں قافلہ گیا نکل میں تنے تنا جنگل جاؤں اے توجہ کرنا توجہ تکن کھول کے توجہ پتر بہ گیا بابے انہوں کچھ نہ توجہ کرنا میرے کلیجے کے ٹکڑوں جناب فرماتے ہیں جنہوں سارا قافلہ آگے لنگ گیا نا اچانک میں نے دیکھا ایک شیر ٹی وی تے ویکھے شیر ٹی وی تے ویکھے اے میں روم والے شیر دی گل نہ کردا کپڑے میں جو جس میں گلیاں شلواراں بھریاں ہون اتے شیر دی باڈی بنائی ہوئی ہوئے ہاتھ چوک کے شیر آیا شیر وہ نہیں ہوتا شیر جڑا شیر ہوتا ہے میں اس کی بات کرتا ہوں جڑا اصلی شیر ہو اور وہ حضور کا نہ ہو وہ شیر ہی نہیں ہے صحیح فرمایا ہوں اس تو زیادہ لفظ میں اور کچھ نہ آتا تو حق فرمایا شیر آیا جناب شیر نے پوزیشن بچی شکار دی شیر نے پوزیشن بچی حملے دی سفینہ رضی اللہ تعالیٰ تنے اتنا نہ کوئی چھری نہ کوئی چاقو نہ کوئی تیر نہ کوئی تلوار تو پستول تو بندوق بارہ بورا وہ ٹائم ہی نہیں سی کوئی شیر نہیں ہینج کر کے شیر جب مارے لگا نا جناب نے ہینج تک ہے پترو اے جے میری اے جے علم اے جے منزل اے جے مقام اے جے مرتبہ اے جے شان تو انہوں بھی لب سکتی ہے کوئی شک نہیں پر تمہیں پتہ لگ جائے اصل میں مصیبت ایک ہوئی ہے ہمارے ساتھ اقبال رحمت اللہ علیہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ فریب خوردہ شاہی جو پلا ہو کر سن اسے کیا خبر کہ کیا ہے راہ رسم شاہ بازی
بندہ کوئی گیا نا تو انہیں جناب باز پھڑ کے لے آیا نکا جا باز بچہ انہوں نے گدھا نال پا لیا کہتے نا گدھا نال تو وہ باز بھی گدھا دی طرح ہو گیا ہے نہیں سی گدھا دی طرح ہو گیا ساڑی متہ ہی مزا مار دیتی ہیں مارن والے تو ہوں اسی گدھ بڑے ہوئے ساڑی ایک شان سی ساڑے اندر جنہوں عشق رسول سی دنیا تھر تھر کمدی سی اور جہاں ساڑے اندر عشق رسول مٹیا ہاں ٹرمپ بھی کتلا پھرتا ہے وگرنہ ٹرمپ کی یہ مجال کہ وہ پاکستان کی طرف میلی آنکھ سے دیکھ جائے پتروں ماں پتر ہی نہیں سی جمعہ دنیا میں کوئی جو سارا ماں نے کوئی بیٹا ایسا نہیں تھا جناب جو اسلام کی طرف میلی آنکھ سے دیکھ سکے حضرت ہارون رشید رحمت اللہ علیہ تعالیٰ کا زمانہ تھا اور قسطنطنیہ کی ملکہ مر گئی اس کا بیٹا اس کا وارث مقرر ہوا اس نے خط لکھا حضرت کو کہ میری ماں جو تھی وہ دنیا سے رخصت ہوئی جس نے خود پیادہ اور تجھ کو رخ بنایا ہوا تھا اور تجھے وہ مالا مال کرتی تھی دیتی تھی سالانہ ٹیکس اب وہ مر چکی ہے ایک پائی بھی نہیں ہے ہمارے پاس جو خط آیا نا حضرت سامنے پڑھا گیا وزیر کمدیاں پڑھا ہے حضرت متھے دے پسینہ تو غصہ آیا آپ نے فرمایا لکھو اس کتے کو اے لفظ حضرت نے میرے نہیں میں سنا رہے ہوں انہوں نے فرمایا لکھو اس کتے کو وہ کافرہ کے جنے ہوئے سن رہے ہو مسلمان جوانوں ہو کے گیا سر فرمایا اور یہ آلہ حضرت بریلوی رضی اللہ عنہ ملفوظات میں لکھا ہے فرمایا وہ کافرہ کے جنے ہوئے وہ کافرہ کے اے خط میں لکھوا دینے بادشاہ مسلمانہ دے ہاں وہ کافرہ کے جنے ہوئے جواب وہ نہیں ہے جو تو کسی سے پڑھوائے گا اور سنے گا جواب وہ ہے جو تو اپنی آنکھوں سے دیکھے گا یہ مطلب ایسی کہ میں آ رہا حق دے جواب میں نہیں دیتا میں آمدہ پہ ہوں وزیر نو کیا کٹ دے فوج با وزیر دے ہتھوں قلم چھٹ گئی فوج لے کے گئے فوجاں حالیوں کے سامنے گئیاں تو آپ نے گھوڑے دی لگام چکی دی گھوڑے نے ماریا نا پیر تو وہ دا پوتر اندر نکل گیا شلوار اس نے کہا یہ کون ہے تو باروں آواز دیتی حضرت نے رسول اللہ کے شیر آئے ہیں نکل پاتا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت امت مصطفیٰ اور ہماری حالت یہ ہے کہ دیکھ لو حضرت نے نعرہ مارا ہے سارے مل کر کلمہ پڑھنے والے جواب بھی نہیں دے سکتے ایڈے دمے دی مریض ہو ایک بندہ پیدا ہے نعرہ رسالت تو سارے جواب نہ دے اصل ایسا ایڈی حالت ہے قسم پروردگار عالم کی 30 پاروں کی زیروں زبروں شد و مدوں کی اور تطہیر ردائے فاطمہ کی زہرا سلام اللہ علیہا کی حسنین کے حسن کی قسم صدیق کی صداقت کی قسم عمر کی عدالت کی قسم عثمان کی حیات کی قسم علی کی شجاعت کی قسم زلف مصطفیٰ کی قسم رخ مصطفیٰ کے جمال کی قسم حضرت خالد بن ولید 59 یعنی کل 7 بندے اپنے آپ کو بنا کے 7,000 بندے کے سامنے چلے گئے کہ شام تک 10,000 بندے کو مار کے ٹکانے تھے پہنچے تو باقی نئے مسلمانوں نے آ کر ہاتھ چھو کر پوچھا تم نے 7,000 کا مقابلہ کیا کیسے انہوں نے کہا ہم تلواروں سے نہیں لڑتے مصطفیٰ کے عشق سے لڑتے اور بول مسلمان نعرہ رسالت ساڑھے ہاتھ اٹھنا مشکل ایسا نہ لینا مشکل رسول خدا کے نام پر یہاں پر گلیوں میں نکلنا مشکل پاکستان کی حکومت میں مسلمان سارے پھر بھی ختم نبوت میں ڈاکہ پڑ گیا بولو جی پڑ گیا کہ نہیں اور ظلم کی انتہا یہ کہ ان کے ساتھ بھی مولوی اور پیر بیٹھے ہوئے کوئی سمجھ آئی ہے کہ نہیں ظلم ہے گلہ کرنی حضور دیا قربان و بابا حادم تیری ذات تے جیڑا گل بڑی سچی کرتا ہے بابا آدھا کڑکڑے ادھر انڈے ادھر بابے کی گلہ بھی بڑی ماجون ہے بلے بلے قسم رب دی بابا آدھا کڑکڑے ادھر انڈے آؤنی نے آمدہ صاحب نے کاری صاحب ایک کلپ سنایا وہ دے وجہ بابا فرماندہ ہے کڑکڑے ادھر انڈے ادھر ایک گل یہ
ہم حضور کے غلام ہیں بندیاں نے گھیرو سنیاں نے گھیرو ہم حضور کے غلام آئے میں اپنے نات رکھی تو جدو حضور دے غدار سارے جناب اے پھونکن لگے ان کو صاف کرنے کے لیے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں ہم نہ کرنا قدم پڑھاؤ ہم تمہارے ساتھ ہیں کڑ کڑ ادھر انڈے ادھر پتہ لگ جانا ہے پترو بلے شاہ نے کیا پتہ ہو دو لگ سی بلے آج جدو چڑی پھسی وچ بازاں ہو ٹھنڈے ٹھار ہو جاؤ قبر وچ کچھ نہیں جانا ایک ذات مصطفیٰ نے سامنے قبر چاہا تو پوچھا جائے گا ذرا پتر دسنا کہ کہنے سرکار دے بارے تو میرے امام اعلیٰ حضرت نے فرمایا اعلیٰ حضرت بریلوی فرماتے ہیں سب کی قبر میں سرکار آئیں گے میری قبر میں بھی سرکار جلوہ کروں گے میری نگاہ مصطفیٰ کی ذات پر پڑے گی مجھ سے پوچھا جائے گا ماں کون تقول فی حاضر رجل محمد تو میں کیا کہوں گا قبر میں آپ کو دیکھا تو رضا نے یہ کہا ساری دنیا بولے گی اور اپنا اپنا جواب دے گی لیکن جدو میرے سامنے ودو آدھے اکھڑے والا آیا تو میں نوں بھی فرشتیاں نے کہنے بول نظر آمد رضائے کونے قبر میں آپ کو دیکھا تو رضا نے یہ کہا دیکھیے آپ نہیں سمجھے اعلیٰ حضرت کی بات کو بچیوں بڑا اوکھا ہے احمد رضا نو سمجھنا حضرت بھی نہیں سمجھ سکتے چونکہ اعلیٰ حضرت کی بات ہے حضرت ہونا اور بات ہے اعلیٰ حضرت ہونا اور بات ہے اعلیٰ حضرت وہ ہے جو لکھے تو عشق رسول بولے تو عشق رسول دیکھے تو عشق رسول سنے تو عشق رسول قسم پروردگار عالم دیجئے ٹھوکر مارے تو وڈا بھی آکے میں صدقے یا رسول اعلیٰ حضرت دی گل نو سمجھنا سوکھا نہیں اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں فرشتے میں پھد کے آکھن گے جناب بولو نا فرشتے میں نہ کھڑ کے ہن سنو میں سنا اعلیٰ حضرت دی گل کھلو کے سمجھان لگا بیٹھے رہنا اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں مجھ سے فرشتے کہیں گے ادھر جی کاری جی چھڈو گل سنو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں فرشتے مجھ سے کہیں گے ما کنت تقولو فی حاضر رجل محمد بول نظر آئے نہ دے بارے کے کہنا ہے تو میں فرشتیاں نو کیسا میں فرشتیاں دے ہاتھ نہ پلے سامنے چپ قبر میں آپ جنہوں فرشتیاں کہنے قبر میں آپ کو دیکھا تو رضا نے یہ کہا ہاتھ چوک کیا کو سبحان اللہ ایک قبر میں آپ کو دیکھا تو رضا نے یہ کہا فرشتیانوں دیکھیے سوال جواب چھوڑیے دیکھیے اور میرے نال آکے چہرہ ویکھو چھٹو کر دیکھیے آئے ہیں وہ دیکھیے آئے ہیں وہ مردوں کو جلانے میں فرشتیاں نو آکھنا فرشتیوں ذرا چپ ہو جاؤ میں تے مریا ہویا سی میرے اٹھن دی دلیل یہ ہے کہ مصطفیٰ کے فیض رضا پتہ لگ جانے پترو عزت پانی جے یا حضور دے ہو جاؤ عزت پانی ہے دیکھے دے ہو جاؤ اچھا ایک باری رل کے بولو کہ دے ہو جاؤ عزت پانی ہے دنارہ کے جا لانا ہے بات کے دے نل کرنی ہے پیر نو ادھوں تک مننا ہے جدوں تک رسول پاک دے محبت میں چلے آئے اس پہلے پیر نو نہیں مننا جدوں حضور کی ذات تو کے پیچھے کرے یہ ہاتھ کھڑے کر کے بتا دو سچے ہو ڈر دے کیوں ہاتھ کھڑا کر لو ہاتھ بڑے پیر کامل ہی ہوں گے یہ نہیں کامل تم چھڑ دے ہو مقدی مقابیے ہاتھ لے کر لو جیڑا پیر حضور کے عشق میں لے جائے اس کے پیچھے چلو جو مولوی حضور کے عشق کی پٹی پڑھائے اسے مولوی سمجھو اور جیڑا حضور دی گل نہ کرے اور وہاں کو چل پاٹ جا بھول کر تیری سن کوئی لوڑ نہیں
تو حضور دی گلاں سنا تے چاول بھی دیواں گے دانے بھی دیواں گے گوشت بھی دیواں گے تیرے ہاتھ بھی چوماں گے پیر بھی چوماں گے کپڑے بھی دیواں گے پیسہ بھی دیواں گے تنخواہ بھی دیواں گے مسجد نال کوارٹر بھی بنا کے دیواں گے تیرے بل بھی آپ بھراں گے تو سن حضور دی گلاں سنائی سبحان اللہ جی حضور دی گلاں نہ سنائے تو جناب منہ بھی تیرا کالا کریں گے کھوتے بھی باواں گے داڑھی بھی مناں گے جتیاں بھی ماراں گے اس واسطے کہ تو سن حضور دی گل تے پیا سناندا تیری تے گل نہیں نا گل ساری سرکار دی ہے نہیں گلاں سنی بہت ہو گیا ہوں صبر میں تو اب صبر نہیں کروں گا میں تو ہر تقریر میں یہ کہوں گا میرے کو تو ویسے ہی ٹائم کو نہیں گلاں میں سچیاں کراں گا تہاڈی مرضی ہے تو سنو نہیں مرضی تو اسی گھر بیٹھ جاواں گے ساڈے استانے تے لکھاں گلاں ہی سناواں گے نار دیے نہ پار دیے اعلیٰ حضرت بریلوی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اگر خوانی مگر خوانی غلام مانتا سلطانی دیگر چیزیں نمی جانا میں دوسری کوئی چیز بھی نہیں جانتا یا رسول اللہ مجھے ایک ہی بات کا پتہ ہے میں غلام ہوں تسی آقا اے جناب مون چھوڑ چھوڑ کرنا کون کرنا اس کا کیا مطلب ہے اور جنہیں جی بڑا سنجیدہ ہوگا میرے نہیں میرا تجربہ ہے بڑا سنجیدہ ہوگا تو کہیں ان سٹیج تے بھی بینے دا نہیں پتا اللہ رسول بھی قسمت ہے میں جس جنے نو حضور دی محفل وچ بینے دا نہ پتا ہو ایمانداری نال دسو انہیں قوم دی اصلاح کرنی اونچا بولو اور اونچا بولو انہیں قوم نو کوئی سیدھی راہ لانی ہے اگر زیادہ شریعت کے جاننے والا ہوتا اس کو یہ تو پتا ہوتا مجلس مصطفیٰ کے آداب کیا بات اے سچیاں گلاں ذرا سکھو جاگو سنیو تو وفا حضور نال کرو عزت تانوں تواڈے گلے وچ پے جانی ہے ہار بن کے جدوں تساں حضور نال وفا کیتی حضرت سبینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے جدوں شیر نے ہنج کیتا نا ہنج دند باہر کڈے رایا میں حملہ کرنے لگا حضرت سبینہ فرماتے قال سبینہ تو جا ابا الحارث انا مولا رسول اللہ قال من امری کیتا وکیتا آپ نے فرمایا ہنج کر کے میں شیر کو گواہ حملہ کرن تو پہلے سوچ ہوئی میرے گلے وچ مصطفیٰ دی غلامی دا پتہ ہے ساڈے سنیاں تو نہیں قربان اساں اجے تک بھی اے حال ہو گیا ساڈا اے حدیثاں پڑھ کے جناب اے حدیثاں پڑھ کے قوم کو گمراہ کیتا ہے جی لوگ جو داڑھی منڈا آتا ہے جناب اگر کہہ دیتے جناب میرے جناب وزیر نے جبریل تو فلانا تو یہ تو وہ اساں دے پیچھے ہو جانے اور سنو اے رسول خدا دی غلامی وچ آؤ دعائی خدا دیجئے رسول پاک علیہ پلے آؤ اے دیکھو نا جنا ہوا ہے نا فرمایا حملہ کرنے لگا ہے دند پہ کٹ ہے حملہ کرنے لگا ہے تو کن کھول کے سن لے شیر میں رسول پاک دا غلام ہوں آنا میں نمبری کہیتا بکہیتا سنگی میرے اگے لانگے تمہیں پچھے رہ گیا تو بندہ شیر نو کہنے لگے میں نے بندہ رسول سمجھی میں غلام مصطفیٰ ہوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ میں دنیا سے پڑھیا گیا زیرہ تے زبرہ تے شدہ دی قسمیں اگلا جملہ سنایا اے سپیکر تے میرے تکو آواز آمدی پیجئے آخر تک آمدی پیجئے تے سنو پھر اے جنہوں اینج شیر نے کیتا ہویا نا جنہوں آپ نے فرمایا نا انا مولا رسول اللہ ہے انا من امری کہتا بکہتا تو اے ہنج تو شیر ایک دم ہنج ہوئے اور اگلے دویں اب اگلے دونوں جو ٹانگے ہیں نا وہ اٹھا کر دونوں جوڑے فَأَقْبَلَ الْأَسَدُ لَهُ بَسْبَسَةً جنہوں بھائیانوں کوئی عربی آمدی ہے وہ تاکھو نا سبحان اللہ میں عربی میں معنی سمجھانا فَأَقْبَلَ الْأَسَدُ لَهُ بَسْبَسَةً دویں ٹنگا ہے اینج کر کے دویں ٹنگا اینج اگلیاں جوڑ کے نا ادھر میرے حال تکنا کتے اے پوزیشن کتے اے پوزیشن ہو گئے شیر یوں کرنے اے ہینج کیوں کیتا ہے اور شیر نے کیا سرکار چنگا کیتا جے دس دیتا جے بھی غلامی دا پتہ تیرے گلے بچے ہو بھی غلامی دا پتہ میرے پار دیے نہ پار دیے گل ساری سرکار دیے پار دیے نہ پار دیے گل ساری سرکار دیے ایسے عزت کا طریقہ ہے اے لبنیاں رشتہ ہے نہیں تھوڑی رشتہ لبنیاں رسول کے طریقے نو چھوڑو اور یہ دماغ میں رکھنا یہ جتنا میں نے رگڑا لگایا یہ میں نے
اللہ کے ولیوں کی بات نہیں کی، اللہ کے ولیوں کے قدموں کی مٹی بھی ہماری آنکھوں کا سرما، ولیوں کی شان سن لو۔ اللہ پاک فرماتا ہے جس میرے ولی نو پانی پلایا ہوگا نا، فرمایا قسم میں نے اپنے رب ہونے دی، انہوں میں جہنمی بھی ہویا تو جنتی بنا دے۔ یہ آل اللہ کی شان ہے۔ آل اللہ کی شان یہ ہے کہ نبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من عدلی ولی ان اللہ تعالیٰ قال ان اللہ تعالیٰ قال ان اللہ تعالیٰ یقول من عدلی ولیا فقد آذنته بالحرب وما تقرب الی عبدی بشیء احب الی مما افترضت علیہ وما یزال عبدی یتقرب الی حتی احبه فاذا احببته فكنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها فإن سألني لأوتينه ولئن استعاذني لأعيذنه وما ترددت عن شيء أفعله ترددي النفس لفوق يكره الموت وأنا أكره المسافر فلا بد له منه وما قال رواه البخاري ومسلم۔ اے شان ولی، حضور علیہ السلام نے فرمایا بخاری شریف کی مسلم شریف کی حدیث متفق علیہ روایت، حضور نے فرمایا اللہ فرماتا ہے جدوں میں کسی نال محبت کراں اودیاں اکھاں بن جاندیاں جدے نال ویدا ہے۔ اے میں اولیاء دی شان دس رہا۔ اللہ فرماتا ہے میں اودے کن بن جانا جدے نال سندا ہے، اللہ فرماتا ہے میں اودے ہاتھ بن جانا جدے نال پھڑدا ہے، میں اودی پیراں دی قوت بن جانا جدے نال چلدا ہے۔ دماغ رکھنا، دماغ میں رکھنا یہ بات، جدیاں اکھاں تے جدے کناں تے جدے منہ تے جدے ہاتھ تے جدے پیراں وچ اللہ نور بنے نا، اودے منہ وچوں ایک ہی گل نکلدی ہے، حق محمد یا محمد، حق محمد، حق محمد۔ یہ نہیں وہ حضور رسول کرتا رہا۔ صحابہ کرام نے ساری زندگی یہی کیتا ہے۔ تو اولیاء کے ہم غلام ہیں، مگر اولیاء کے اور اولیاء کی پہچان یہ ہے، اور میں سچے علماء کا میں غلام ہوں۔ میں کیا فرشتے اس کے نیچے پیروں کے نیچے پر رکھتے ہیں جو عالم بننے کے لیے گھر سے نکلتا ہے۔ عن ابی درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقول من سلک طریقا یبتغی فیہ علما سلک اللہ لہ طریقا الی الجنہ وان الملائکہ لتضع اجنحۃ عارضاء لطالب العلم وان العالم لیستغفر له من فی السماوات والارض حتی الحیتان فی الماء وحتی النملۃ فی جحرها وان العلماء وفضل العالم علی العابد كفضل القمر على سائر الكواكب وان العلماء ورثة الانبیاء وان الانبیاء لم يورثوا دینارا ولا درہما انما ورثوا العلم فمن اخذ به اخذ بحدث وافر او كما قال رواه الترمذی، ترمذی شریف کی روایت۔ ہم غلام ہیں علماء کے بھی، مگر یہ غداروں کے نہیں۔ حضور کا جو غدار ہے، ہمیں جتنی بڑی داڑھی ہوئے، ہمیں جتنی بڑی پگڑی ہوئے، ہمیں جیسے مرضی رہو، اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں۔ اگر گنڈیریاں بیچنے والا اور پاپڑ بیچنے والا اور گلی کی نکڑ پر کھڑے ہو کر شربت بیچنے والا یہ کہہ دے کہ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، اللہ کے محبوب کا، رسول اللہ کا غلام ہوں، ہم اسے کہیں گے تیری چپل اتار، اس کو بھی ہم اپنے سر پر رکھتے ہیں، چونکہ جو مصطفیٰ کا ہے وہ ہمارا امام ہے۔ لیکن اگر مسجد کے منبر پر بیٹھ کر بھی حضور کو بھونکے، بھلے پی ٹی وی پر آ کر ناک کھینچ کر باتیں کرتا ہو، ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں، ہمارا تعلق اسی سے ہے جس کے کلیجے میں عشق ہے۔ اور ایمان تب مکمل ہوتا ہے جب محبت اللہ کے لیے کی جائے اور نفرت بھی کس کے لیے کی جائے۔ عن ابی امامۃ الباہلی رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من اعطى للہ ومنع للہ واحب للہ وابغض للہ فقد استکمل الایمان۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا جس اللہ واسطے زندہ، اللہ واسطے روکیا، اللہ واسطے محبت کی تھی، اللہ واسطے نفرت کی تھی، اللہ نے وہ ایمان کو پورا کر دیا۔ ایمان تو پورا ہوتا ہے جب ہم اللہ کی ذات کی خاطر محبت کریں گے۔ تو بیلیو رسول خدا نال عشق رکھنا ہے، بولو انشاءاللہ۔ احمد سے میرا رمضان شریف آ رہا ہے، بڑی فضیلت ہے رمضان کی، بڑی فضیلت ہے رمضان کی، بڑی فضیلت ہے رمضان کی۔ ابھی میں یہاں سے پہلے بھی بیان کر کے آیا ہوں، وہاں پر بھی میں نے حدیث شریف پڑھی ہے، برکت کے لیے آپ کو سناتا ہوں۔ بڑی فضیلت ہے، ہمیں سارا پتہ ہے، رمضان کی فضیلت کا پتہ ہے، قرآن کی فضیلت کا پتہ ہے، نماز کی فضیلت کا پتہ ہے، ہمیں کوئی کیا سمجھائے گا، جانتے ہیں ہم، لیکن ہم یہ جانتے ہیں کہ رمضان بھی اس کو نفع دیتا ہے جس کے دل میں عشق رسول ہے، قرآن بھی اسے نفع دیتا ہے جس کے دل میں عشق رسول ہے، نمازیں بھی اس میں، ہاں جی، وغیرہ تو ہمیں نہیں پتا جی۔ حدیث شریف ہے کوئی حافظ قرآن جناب پورا ایک گروہ جہنم میں سڑے گا، تو قرآن انہوں نے دل میں ہوئے گا، پھر سڑیں گے کیوں؟
حضور انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من صلی فی مسجدی 40 صلاۃ کان له براءۃ من النار و براءۃ من العذاب و براءۃ من النفاق. حضور نے فرمایا جس میری مسجد میں 40 نمازاں پڑھ لیاں وہ منافقت تو بھی نکل گیا, وہ عذاب تو بھی نکل گیا, وہ جہنم تو بھی نکل گیا. اے حدیث شریف ہے. ہن دسو عبداللہ بن ابی نمازاں پڑھیاں کہ نہیں پڑھیاں؟ تو 40 نہیں پڑھیاں, 4000 تو زیادہ پڑھیاں. بغض مصطفیٰ ہے, امام بھی رسول پاک ہے, مسجد بھی نبوی ہے, دائیں بائیں ابو بکر و عمر ہے, علی جیسے جڑے جماعت میں موجود ہیں. پترو ایک جڑا مسجد میں جنتی ہوئے تو سارے انہوں جنتی بنانا ہے. خود رسول خدا سامنے ہے پر انہوں نفع نہیں ہویا. فرمایا محبوبہ نفع ادھر جائے گا جس کے کلیجے میں تیرا عشق اور محبت. مسجد نبوی بھی نہیں فائدہ دے سکتی جی حضور دی غلامی نہ. عبداللہ بن شام رضی اللہ تعالی عنہ قال كنا مع النبي صلى الله عليه واله وسلم واخذ بيد عمر بن الخطاب فقال له عمر يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. حضور علیہ السلام عبداللہ بن شام فرماتے ہیں سارے حضور کے نام سے حضور نے حج کر کے حضرت عمر فاروق کی ماں پڑھ لے. انہوں نے کہا واللہ الا انت حب الی من كل شيء الا من نفسي. فقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم والذي نفسي بيده حتى اكون حب اليك من نفسك. حضرت نے آج سے ہاتھ پکڑ لیا, فرمایا کتنی محبت میرے اللہ کرتا ہے. انہوں نے کہا میں اپنی ماں تو بات کرتا ہوں, پیو تو بات کرتا ہوں, بھرا تو بات کرتا ہوں, بچیاں تو بات کرتا ہوں, زمانے تو بات کرتا ہوں, پر اپنی جان تو بات نہیں کرتا. حضور نے فرمایا عمر قسم ہے میں نے اس رب دی جدے قبضے وچ میری جان ہے, تیرا جو ایمان مکمل نہیں. عرض کی تھی ہیں جی گل ہے؟ فرمایا ہیں جی گل ہے. فقال له عمر واللہ یا رسول اللہ لانت حب الی من نفسی. اگر یہ گل ہیں جی قسم رب دی ہن اپنی روح تو بن کے تیرے نال محبت کردا سنیا. فرمایا قسم دل بھی رب دی جے روح تو بن کے محبت ہو گئی یا تے تیرا ایمان بھی مکمل ہو گیا. حضور دی محبت نہیں تو پھر کچھ بھی نہیں. دب کے بولو پھر کچھ بھی نہیں. اے گلا سانوں نہیں پتا ہے, صرف اسی غور نہیں کیتی کرے. حضور دا عشق, حضور دی محبت رسول رسول ہے, حضور دی محبت عرف آخر ہے, حضور کی بات قول فیصل ہے. بس اس کوچے سے آگے نہ زمین ہے نہ زمان ہے. خدا کی عزت کی قسم کل قیامت کے دن سارے مسلمان سن لو, بیڑا اسی کا پار ہو جس پر نگاہ مصطفیٰ ہو. پترو اے نہ کہنا کہ اسی اپنے عملہ نر پار لنگ جائیں گے. اے نہ کہنا بچیوں عملہ نر پار لنگ جیسا عمل ساڑے تسان سارے چلو میرے تم ایک بیٹھے ہو ایسے ٹے جلے دی میں جتیوں دی خاک تسان سارے میرے تم چلے ہو. میں اپنے آپ کی گل کرنا اس پوری امت میں سب سے بڑے نکھٹو اور سب سے نکمے بندے کو دیکھنا ہے تو اس کو دیکھو. اس امت میں مجھ سے زیادہ نکمہ نلائق کم تر شاید کوئی نہیں ہوں. اے بندہ بیٹھے ہے مگر میں نے بھی یہ یقین ہے کہ میں کل میدان معاشر میں رقص کرتا ہوا ملوں گا. حالانکہ میں کھٹو ترین ہوں لیکن مجھے یقین ہے, امید نہیں یقین ہے. وہ یقین مجھے میرے اعمال کی وجہ سے نہیں ہے, سرکار کی. ویسے تسی میں دس دے ہو. حدیث شریف میں آتا ہے حضور فرماتے ہیں ساریاں امتاں جنت دے بوئے تھے کٹھیاں ہوں گے جنتی. دوستی نہیں جی, دوستیاں تک ایک کم نہ کیولا نہ جنت دے بوئے کے جیسے دوستی تک کم ہے. اچھا بولو تو جنتی سارے جنت دے بوئے کے آ جان گے. تو فرشتے جناب ڈنڈے لے کے نور دے کھلوتے گرس نور دے اینج کر کے کھلوتے ہیں جنت دے بوئے. ہاں بھائی کون ہے؟ اے گل ذرا کان کھول کے سننا تو بس گل مکی. ہاں بھائی کون ہے؟ حضور فرماتے ہیں وہ کہنے کے اسی جنتی ہیں. فرشتے کہنے کے سنو یہ سمجھے سنو پتہ کوئی نہیں جے تو جنتی نہ ہوئے تو اتنے بوئے تک بھی نہ ہوئے. یہ سانو پتہ ہے تو جنتی ہیں. ساڑھے پوچھنے کا مطلب یہ نہیں کہ تو جنتی ہیں کہ نہیں, ساڑھے مطلب پوچھنے کا یہ ہے کہ تو کہنا ہے. کوئی سمجھ آئی ہے؟ پوچھنے کا مطلب ہے کہ تو کہنا ہے کون ہے. تو وہ جنتی کہے گا جی میں عیسائی ہوں, عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والا. پلیز ویٹ. جنتی ضرور ہو پر پلیز ویٹ, انتظار فرمائیے. آج دوسرا آ گیا جی کون ہو؟ جی جنتی. ماشاءاللہ جی جنتی ہو. اے دسو بھئی کون ہو کنہ دے ہو؟ اچھا جی موسیٰ علیہ السلام. انہیں وہ لینڈ جی لگ گیا. ان کے جنتیوں نے ہمیشہ بولو
نیک ہیں جنتی ہیں پر لین میں تے گنیریاں ویچن والا کوئی ساڈا سرکار کا غلام پھٹے ہوئے جناب دنیا نے 76 لوگوں نے کھڑنے والا موچی قسم راو دی ماڑا جا کہ حضور نے صدقے شفاعت وہ بھی عمال بھی کوئی نہیں سن حضور نے شفاعت کی تھی چھٹی ہوئی حضور دے سجدے نال جا رہے بڑا اوکھا ٹر کر کے جنت کے بوئے پہنچیا ہاں جی فرشتے کون ہو اے جی میں محمدیاں پلیز ویلکم آئیے اور میں پوچھتا ہوں امتیوں بتاؤ 1.25 لاکھ نبیوں نے مننا نے جنت کے بوئے تھے انتظار تو تسا پچھو آنے پہلے